السلام علیکم۔ قرآن شریف ٹرانسلیشن پارٹ 2۔ پہلے کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو قرآن شریف کا ٹرانسلیشن بتائی تھی۔ اس ویڈیو میں اسی کا کنٹینیو کروں گی۔ اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری ساری ویڈیوز آپ تک کے پہنچے۔ اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کر کسی اور چیز کی۔ جو ایمان لا چکے ہیں وہ تو یہی یقین کریں گے کہ وہ مثال یقیناً حق ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے کافر ہے یہی کہیں گے کہ اللہ کا اس مثال سے مطلب کیا تھا۔ اس سے وہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو راہ دکھاتا ہے، اور اس سے تو وہ بدکاروں کو ہی گمراہ کرتا ہے جو اللہ سے اپنے وعدے کو اس کے احتکام کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جوڑے رکھنا اس کو تو وہ کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان میں رہیں گے۔ تم کس طرح اللہ سے کفر کرتے ہو حالانکہ تم پہچانتے، اللہ نے تم کو جاندار بنا دیا، پھر وہی تم کو موت دے گا، پھر وہی تم کو زندہ بھی کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ جو بھی زمین میں ہے پیدا کیا، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ کی تو 7 آسمان بنا دیے، اور ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور جب ہمارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا نائب بناؤں گا، انہوں نے کہا کیا تو اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون خرابہ کرے گا؟ اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور ہم آپ کو بے عیب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے آدم کو کل چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر کہا اب بتاؤ تم مجھ کو ان چیزوں کے نام، اگر تم سچے ہو۔ تو وہ بولے تو پاک ذات ہے، ہم تو کچھ نہیں جانتے، بس جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ بلا شبہ تو ہی خوب جاننے والا، حکمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم بتا دو ان کو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ سب جانتا ہوں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر ابلیس نے نہ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، سو اور خوب کھاؤ پیو جہاں سے تم چاہو، اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے درخت کے بارے میں دونوں کو لغزش میں ڈال کر جنت سے نکلوا دیا۔ ہم نے کہا اتر جاؤ، آپس میں دشمن رہو، ایک مدت تک تمہارا ٹھکانہ زندگی کی پونجی زمین پر ہے۔ پھر آدم نے اپنے ہی رب سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے اور توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ وہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا۔ ہم نے حکم دیا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تم کو میری جانب سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت پر چلتا رہے گا تو اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم و رنج، اور جو کفر کریں گے ہماری آیت کو جھوٹ جانیں گے وہی دوزخی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا وہ انعام جو میں نے تم پر کیا ہے، اور پورا کرو وہ عہد جو تم نے مجھ سے کیا ہے، تو میں تم سے وعدہ پورا کروں اور تم صرف مجھ سے ہی ڈرا کرو، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے یعنی کہ قرآن، جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے یعنی کہ توریت، اور تم اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، اور میری آیت کو تھوڑی قیمت پر مت فروخت کرو، اور صرف مجھ سے ہی ڈرا کرو، اور حق کو ناحق یعنی کہ باطل کے ساتھ خالت مالت مت کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم اس کو جانتے ہو، اور نماز کو قائم رکھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ جھکتے رہا کرو۔ کیا تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب الہی پڑھتے رہتے ہو؟ کیا تم اپنی عقل سے سوچتے نہیں؟ اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرتے رہا کرو،
اور بلا صبح یہ گران گزرتا ہے، مگر خشوع کرنے والوں پر نہیں، جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، تم میرا وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے، اور اس کو کہ ساری دنیا جہاں والوں پر میں نے تم کو فضیلت بخشی۔ اور اس دن سے ڈرتے رہو جس دن میں کوئی شخص کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، اور نہ کسی سے معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اور جب ہم نے تم کو اہل فرعون سے نجات دلائی، جو تم کو ایذا پہنچانے میں لگے رہتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے بڑا امتحان تھا تمہاری رب کی طرف سے۔ اور جب ہم نے دریائے شعور کو تمہارے سبب پھاڑ دیا، پھر ہم نے تم کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ جب موسیٰ چلے گئے تو تم یہ ظلم کرنے لگے، پھر بھی ہم نے تم سے درگزر کر دیا اتنی بڑی بات کے بعد۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنایا، تو تم اپنے خالق کے سامنے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر وہ متوجہ ہوا تم پر، بلا صبح وہ توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، ہم تمہارے کہنے سے ایمان لائیں گے ہی نہیں جب تک ہم خود اللہ کو اعلانیہ طور پر نہ دیکھ لیں، پاس گستاخی پر ایک بجلی کی کڑک نے تم کو آ پکڑا اور تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر ہم نے تمہارے مر جانے کے بعد تم کو زندہ کر اٹھایا تاکہ شاید تم احسان مانو۔ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کر دیا اور غیب سے تم پر ترجبین اور بہترین پہنچائی۔ کھاؤ تم نفیس نفیس چیزیں جو ہم نے دی ہیں۔ انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کیا۔ اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر کھاؤ جہاں سے جی چاہے، اور کوئی تکلف نہ کرو، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو جاؤ، اور زبان سے کہتے جاؤ توبہ ہے، ہم بخشیں گے تمہارے قصور اور خطا۔ ان ظالموں نے ایک اور کلمہ بدل ڈالا جو خلاف تھا اس کلمہ کے جس سے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی۔ اس پر ہم نے ان ظالموں پر ایک اور آفت سماوی نازل کی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کے لیے دعا مانگی تو ہم نے کہا اپنے عصا کو پتھر پر مارو، پاس ہی فوراً اس سے بھرا چشمہ پھوٹ نکلا۔ ہر گراؤں نے اپنا اپنا چشمہ معلوم کر لیا، اور کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور فتنہ و فساد زمین میں نہ پھیلاؤ۔ Inshallah, I will be continue tomorrow. Thanks for watching this video. Press the bell icon. Also subscribe my channel.